الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسانوں کی اس دنیا میں مختلف ضرورتیں ہیں جس کے حاصل کرنے کے لیے ہر انسان ایک محنت کر رہا ہے. انسانوں کی جو بڑی بڑی ضرورتیں ہیں جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے، ہر مذہب کا،
ہر دھرم کا، ہر علاقے کا وہ 5 انسانی ضرورتیں ہیں۔ انسان کھانے کا محتاج ہے۔ اگر چند دن کھانا نہ ملے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اور مزید نہ ملے تو آدمی ادمرا ہو جاتا ہے، اور زیادہ دن نہ ملے تو آدمی انتقال کر جاتا ہے۔ ابھی پڑوس میں بہت بڑا پانی کا سیلاب آیا۔ ایک بڑے عالم کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے، ان کو بچایا نہیں جا سکا۔ اب جو لوگ مر رہے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان تک کھانا پہنچانا مشکل ہے۔ سڑکیں توڑ گئی ہیں، راستے خراب ہو گئے ہیں، پانی ہی پانی ہے، ان تک پہنچنا مشکل ہے۔ اور پھر جو لوگ مر رہے ہیں ان کی بدبو کی وجہ سے اور لوگ مر رہے ہیں، ان تک دوا پہنچانا مشکل ہے، ان کو اٹھا کر دواخانوں میں لانا مشکل ہے۔ ایک عذاب ہے، پانی کا نہ ہونا بھی ایک عذاب ہے، اور پانی کا زیادہ ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ تو انسان کو اگر کھانا نہ ملے ایک مدت تک تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو انسان کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ وقت وقت پر کھانا ملتا رہے، کم سے کم اتنا کھانا ہو کہ اس کی زندگی باقی رہے، چاہے پیٹ بھر نہ ملے، خواہش کے مطابق نہ ملے، لیکن اتنی ضرورت پوری ہو جائے کہ آدمی بھوک سے مرے نہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے خدا نہ خواستہ کسی کو اتنا کھانا نہ ملا کہ اب وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے، تو جان بچانے کے لیے انسان برے جانور کا 2-4 لقمے گوشت کھا سکتا ہے، مردار کھا سکتا ہے، حرام کھا کے جان بچا سکتا ہے، اس لیے کہ جان قیمتی ہے، جان کو بچانا فرض ہے۔ اگر حلال طریقے سے آدمی کو جان بچانے کے لیے کوئی کھانے کی چیز میسر نہ ہو تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے انسان حرام کے 2-4 لقمے جس میں لذت مقصود نہ ہو، پیٹ بھرنا مقصود نہ ہو، بلکہ جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت، وقت ضرورت، یہ 2 باتیں ہیں کہ وقت ضرورت اور بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے استعمال کر لے تو وہ گنہگار نہیں ہے، اسے جان بچانا فرض ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کو پانی نہ ملے اور پانی نہ ملنے پر مرنے کا خطرہ ہے، حالت اضطرار میں پہنچ گیا ہے، مضطر ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، کوئی بھی کسی طرح کا مشروب و پانی اسے میسر نہیں ہے، تو 2-4 گھونٹ پانی کی جگہ جان بچانے کے لیے آدمی شراب پی لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ تو یہ ایک ضرورت انسان کی کھانا اور پینا ہے، اس کے لیے آدمی دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی جو ہے صنعت و حرفت میں لگا ہوا ہے، کوئی کولی مزدوری کر رہا ہے،
یہ سب اس لیے کہ میری ایک ضرورت ہے، وہ کھانا اور پینا ہے، وہ پورا ہو جائے۔ دوسری انسانوں کی ضرورت جو ہے وہ لباس ہے۔ انسان جانور نہیں ہے کہ جانور ننگا رہتا ہے، جانور کے لیے کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان ہے، اس کو شرم و حیا بھی ہے، اپنا سطر کھولنا اسے پسند نہیں ہے، لہذا سردی گرمی سے بھی اسے بچنا ہے، اس لیے اسے لباس کی ضرورت ہے۔ تو لباس بناتا ہے، پہنتا ہے، اور اس کو صاف کرتا ہے، اسے دھوتا ہے، پرانا ہو جائے تو نیا لباس بناتا ہے۔ مستقل آدمی کی ایک ضرورت ہے، ہر وقت وہ نیا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لباس بھی اتنا جس سے کم آدمی کا جو سطر ہے وہ ڈھک جائے۔ مرد کے لیے سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ہے، ناف بھی چھپ جائے اور گھٹنے بھی چھپ جائے، اتنا کپڑا کم سے کم مرد کو چاہیے۔ اتنے کپڑا پہن کر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز صحیح ہوتی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ کھل جاتا ہے اور جو ایک رکن ادا کرنے کے بقدر کھلا رہتا ہے تو پھر آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو کپڑا بھی پہننا چاہیے، انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ایک بڑی ضرورت جو ہے وہ مکان ہے، سر چھپانے کے لیے۔ آدمی کو باہر سے آتا ہے گھر میں تو سکون ملتا ہے، گھر کے مقاصد میں شریعت نے اشارہ دیا ہے کہ آدمی کو گھر میں آنے سے سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کی اجازت دی ہے، شریعت نے گھر بنانے کی اجازت دی ہے۔ ہر جانور اپنا گھونسلہ بناتا ہے، کوئی کچھار بناتا ہے، کوئی سوراخ بناتا ہے، ہر جانور کے لیے اپنا ایک مقر ہے، یہ رہنے کی ایک جگہ ہے۔ اس طرح انسانوں کو بھی ایک مکان چاہیے، وہ مکانوں میں رہتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ کوئی جنگلی جانور نہیں ہے کہ جہاں بھی جا کے سو جائے، جہاں بھی جا کے وہ اپنی رات گزار لے، بلکہ اسے مکان کی ضرورت ہے۔ اس لیے آدمی فکر کرتا ہے کہ صاحب میرا ایک مکان بن جائے، ایک مجھے سر چھپانے کے لیے جھوپڑا مل جائے، چاہے وہ پکا مکان ہو، کچا مکان ہو، چاہے کرائے کا ہو، چاہے ہمارا ذاتی ہو، لیکن مکان ہونا چاہیے۔ تو مکان کے لیے آدمی فکر کرتا ہے، یہ ضرورت ہے، منع نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جو بھی مال خرچ کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، خواہش کے لیے نہیں، لذتوں کے لیے نہیں، اور جو شان و شوکت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے ثواب دیتے ہیں۔ آدمی ضرورت کا کھا رہا ہے، ضرورت کا کپڑا پہن رہا ہے، ضرورت کا ایک چھوٹا مکان ضرورت کا بنا رہا ہے، اس پر حساب نہیں ہے، اس پر عذاب نہیں ہے، اس پر سوال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی دنیا کی حاجتوں ضرورتوں میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ تو مکان بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ دو ضرورتیں انسانوں کی اور ہیں، ایک ہے شادی۔ جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی ایک ضرورت ہے، یہ خواہش ہے، اس لیے کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر اور عورت کی زندگی مرد کے بغیر اندھوری ہے، اسے سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے، اطمینان نہیں ملتا ہے۔ اس لیے شادی ہونی چاہیے، شادی کرنی چاہیے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جوان ہو جائے اور اس کے بعد کوئی مناسب ان کو جوڑا مل جائے، رشتہ مل جائے تو شادی کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ماں باپ تاخیر کرتے ہیں، کبھی خود لڑکا لڑکی تاخیر کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے کہ جب لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اب دونوں کی ایک ضرورت ہے کہ شادی کر دو اور ان کا گھر بسا دو، ورنہ خدا نخواستہ یہ جوان ہونے کے بعد شادی نہیں کی، ماں باپ نے دیر کی یا لڑکا لڑکی نے دیر کی، تو جو ان سے گناہ ہوگا ان کو بھی گناہ ہوگا، ان کے ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا۔ اگر انہوں نے غلط قدم اٹھایا ہے،
اس لیے انسان کی ایک ضرورت ہے. بھوک لگنے پر کھانے کو آدمی چاہتا ہے, پیاس لگنے پر آدمی پانی چاہتا ہے, اس طرح جوان ہونے پر آدمی شادی کو چاہتا ہے. اس کی شادی ایک ضرورت ہے, اور شادی کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. شادی میں کوئی پیسہ نہیں ہے, شادی میں صرف 2 لڑکے پر خرچ آتے ہیں. ایک مہر کا خرچ آتا ہے اور ایک ولیمے کا خرچ آتا ہے. مہر کا دینا یہ ضروری ہے, اور وہ بھی اتنا جتنا دے سکتا ہے, اور وہ بھی ایسا کہ فوراً دے, بہت اچھی بات ہے. فوراً نہیں دے سکتا ہے, ادھار بھی دے سکتا ہے. اس میں شریعت نے سہولت رکھی ہے. ولیمہ سنت ہے, آدمی جتنے آسانی سے ولیمہ کر سکتا کر لے. اس کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو بلانا ضروری نہیں ہے, بلکہ چند آدمی کو بلا لیا, سادہ کھانا پکا لیا, ولیمہ ہو جاتا ہے. دال روٹی پر ولیمہ ہو جاتا ہے. آدمی جو ہے جوار کی روٹی یا گیہوں کی روٹی بنا لے, کوئی سبزی بنا لے, کھلا دے, ولیمہ ہو جاتا ہے. گوشت کھلانا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 ولیمے کیے, صرف ایک ولیمے میں آپ نے روٹی اور گوشت کھلایا ہے, باقی کسی میں گوشت نہیں کھلایا ہے. حضرت زینب کا ولیمہ کیا تو آپ نے روٹی اور بوٹی کھلائی ہے, یہ آپ کا سب سے بڑا ولیمہ تھا. باقی سب پنیر پر ہوا ہے, کھجور پر ہوا ہے, روٹی پر ولیمہ ہوا ہے. جو میسر تھا اس پر اللہ کے نبی السلام نے ولیمہ کیا ہے. تو ہر شادی کو اللہ نے آسان بنا دیا ہے. تو شادی ایک ضرورت ہے, اس کے لیے بھی آدمی کو ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں, دغدغ کرنی پڑتی ہے, اچھا رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے. آدمی کو اپنی بیوی کو لا کر گھر بسانے کے لیے گھر بنانا پڑتا ہے. اس لیے کہ مرد پر عورت کا نان نفقہ سکنا آتا ہے, یعنی اسے کھلانا, اسے پہنانا اور اسے رہنے کے لیے مکان دینا, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ دے سکتا ہے اور شادی کے لائق ہے, اور شادی نہ کرنے پر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے, تو فرمایا اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے. نہیں کرے تو گنہگار ہو جائے گا. تو ہر ایک ضرورت ہے, اور انسان کی ایک آخری ضرورت جس کو شریعت کہتی ہے یہ بھی پوری کرو, وہ ہے آدمی جو ہے ایک جگہ نہیں رہتا ہے, کبھی یہاں سے وہاں جاتا ہے, وہاں سے یہاں آتا ہے. کبھی بیجاپور والے جو ہے وہ جو ہے شولاپور جاتے ہیں, کبھی پونا جاتے ہیں, کبھی بنگلور جاتے ہیں, کبھی بنگلور والوں کو بیجاپور آنا پڑتا ہے. لہذا نقل و حرکت کے لیے آدمی سواری لے سکتا ہے. یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوئی سائیکل لیتا ہے, کوئی 2 ویلر لیتا ہے, کوئی کار لیتا ہے, کوئی اپنی اپنی اعتبار سے سواری کی اسے ضرورت ہے. ہر آدمی کرائے کے سواری میں نہیں جا سکتا ہے. ہر آدمی جو ٹرین میں, بس میں, ہوائی جہاز میں نہیں جا سکتا ہے. اسے ضرورت پڑتی ہے اپنے گھر سے آفس جانا ہے, اپنے گھر سے اسے اپنے کاروبار پر جانا ہے, اپنے گھر سے اسے اپنے کھیتی باڑی پر جانا ہے. تو لہذا آنے جانے کے لیے اسے سواری کی ضرورت ہے. تو سواری بھی خرید سکتا ہے اور اس کی ایک ضرورت ہے. چنانچہ میرے دوستو, یہ انسانوں کی 5 بڑی بڑی ضرورتیں جس کو ساری دنیا کے انسان جانتے ہیں اور سب اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن آگے جو بات ہے وہ بڑی اہم بات ہے, اس کو لوگ جانتے نہیں ہیں, یا جانتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. لہذا یہاں جو کچھ کمائے گا, کھائے گا, گھر بنائے گا, سواری بنائے گا, یہ سب یہی رہ جائیں گے. اسے آگے جانا ہے, آگے کی ایک منزل ہے, اس کی تیاری اسے دنیا میں کرنا ہے. آدمی اسے بھولا ہوا ہے, آدمی کو یاد نہیں ہے کہ میں کہاں سے آیا تھا, مجھے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. اس کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. یہ انسانوں کی بھول ہے, انسانوں کا یہ کمزور پہلو ہے کہ انہوں نے جہاں سے آئے تھے وہ یاد نہیں رہا, اور جہاں جانا ہے وہ یاد نہیں رہا, اور پھر وہاں جانے کے لیے کیا کرنا ہے یاد نہیں رہا. ایسے دنیا میں جی رہے ہیں کہ یہی ہماری اصل ضرورتیں ہیں. اگر یہ ضرورتیں ہماری پوری ہو گئی تو ہم ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں, سعادت مند ہیں, کامیاب ہیں.
کسی کا اچھا مکان بن گیا، کہتے بھائی دیکھو کیا اچھا، کتنا جو ہے خوش نصیب انسان ہے، کتنا اچھا بنگلہ بنا کے رہتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس یہ 50 لاکھ 1 کروڑ کی کار آ گئی، لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ کروڑ کی کار میں گھومتا ہے، دیکھو اس کا لباس کتنا ماشاء، پوشاک کتنا قیمتی ہے، کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، دیکھو یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، کتنا کامیاب انسان ہے۔ ایک آدمی کا نکاح اچھی جگہ ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے کتنا خوش نصیب ہے، کیسا سسرال ملا ہے، کیسی لڑکی ملی ہے، کیسا داماد ملا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ اور آدمی جب کھاتا پیتا ہے تو کتنا اچھا کھاتا ہے، کیا مزے کے کھاتا ہے، لوگ اسی پر تعریف کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، فرمایا کہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا یہاں رہتے ہوئے تم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا جو ہے مقصود نہیں ہے، یہ دنیا جو اصل نہیں ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80-70 سال، کسی کو 100 سال دیا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن آدمی کو دنیا سے جانا ہے۔ پیدا ہوا ہے آدمی مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، جینے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ جیسے آدمی ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہے، اترنے کے لیے سوار ہوتا ہے، بس میں سوار ہوتا ہے، اترنے کے لیے سوار ہوتا ہے، ٹرین میں سوار ہوتا ہے، اترنے کے لیے سوار ہوتا ہے۔ سوار ہونے سے پہلے اسے پتا ہے کہ مجھے فلاں اسٹیشن پر اتر جانا ہے، فلاں ہوائی اڈے پر مجھے اتر جانا ہے، فلاں جو شہر میں مجھے اس جہاز سے، اس ٹرین سے، اس بس سے مجھے اتر جانا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم میں سے جو انسان بھی دنیا میں آیا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بلکہ اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ میں پیدا ہوا ہوں، ایک دن مجھے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ جس شخصیت کے لیے اللہ نے ساری کائنات کا نظام چلایا، یہ آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند و سورج بنائے، اور یہ چمکتے ستارے بنائے، یہ شجر و حجر بنائے، یہ درخت اگائے، یہ سمندر کی موجوں کو اٹھایا، یہ سارا نظام کائنات اللہ نے جن کے لیے بنایا، وہ شخصیت اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں نہیں رہے ہم کہاں رہیں گے؟ جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے تو ہم دنیا میں کہاں رہیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، کہ تم میں عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ دنیا کے بعد جو منزلیں آنے والی ہیں، مرحلے آنے والے ہیں، قبر کا مسئلہ ہے، برزخ کا مسئلہ ہے، میدان محشر کا مسئلہ ہے، میزان کا مسئلہ ہے، اور صراط کا مسئلہ ہے، پھر جنت و جہنم کے مسائل ہیں، ان کے لیے آج تیاری جو کر لیتا ہے وہ انسان عقل مند ہے۔ چاہے وہ جھوپڑے میں رہتا ہو، چاہے محل میں رہتا ہو، چاہے آدمی روزانہ بریانی کھاتا ہو یا دال روٹی چٹنی کھاتا ہو، چاہے آدمی پیدل چلتا ہو یا ہوائی جہازوں میں اڑتا ہو، آدمی جہاں جنگل میں رہتا ہو یا کسی بڑے شہر میں رہتا ہو یا کسی دیہات میں رہتا ہو، اگر آدمی کے سامنے آخرت ہے اور آخرت کی تیاری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو فرمایا انسان عقل مند ہے۔ ورنہ جو آدمی دنیا کو مقصد بنا کر دنیا میں خواہشیں پوری کر رہا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے اور دنیا مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی کمی آئی اور دنیا میں کوئی نقصان ہو گیا تو آدمی واویلا مچاتا ہے، آدمی جزا فدا کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور آدمی جو ہے رونے لگ جاتا ہے اور شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا دیکھیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ سوچ کر دنیا ہی پر محنت کر رہا ہے تو فرمایا انسان نادان ہے، عقل کا دشمن ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگ بھائیو، انبیاء علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے،
ان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے انسان کو فکر آخرت دلائیں، آخرت کا فکر دلائیں، آخرت کا استحضار ان کے اندر پیدا ہو، آخرت پر ان کا یقین پیدا ہو۔ ایک تو غیر مسلم ہیں بیچارے، ان کا عقیدہ آخرت کا نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو مر جاؤ، مٹی میں مل گئے، زندگی ختم ہو گئی، آئندہ کچھ نہیں ہے، نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ پل صراط ہے، نہ نام عمل کا دائیں بائیں ہاتھ میں ملنے کا مسئلہ ہے، نہ قیامت کا مسئلہ ہے۔ جو یہاں کھا لیا، مزے موج اڑا لیے، جو یہاں زندگی میں جو کچھ کر لیا وہی ہمارا ہے، لہذا یہاں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ وہ نہ شریعت کو جانتے ہیں، نہ رسولوں کو جانتے ہیں، نہ کتابوں کو جانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ بیچارے وہ اس طرح زندگی گزار کے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم حضور کی امت میں ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے، بلکہ مرنے سے زندگی شروع ہوتی ہے، موت سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ انسان جو ہے لم یزل نہیں ہے، لا یزال ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، لیکن جب ایک مرتبہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر دیا ہے، اب یہ فنا نہیں ہوگا، اس کی حیتیں بدلتی رہیں گی۔ یہ ماں کے پیٹ میں شکل میں تھا، دنیا میں شکل میں آئے گا، برزخ میں شکل میں جائے گا، اس کی روح گردش کرتی رہے گی۔ اسے فنا نہیں ہے، اسے بقا ہے۔ ہمیشہ نہیں تھا، لیکن پیدا ہونے کے بعد انسان ہمیشہ رہے گا۔ کبھی عالم ارواح میں رہا، کبھی عالم ارحام میں آیا ماں کے پیٹ میں، اور آج عالم دنیا میں ہے، اور کبھی عالم برزخ میں چلا جائے گا، اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں چلا جائے گا، اور پھر وہاں سے عالم جنت میں جائے گا یا عالم جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا انسان کو فنا نہیں ہے، انسان باقی رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ باقی ساری مخلوقات خدا فنا کر دیں گے، جتنے چرندے ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، اور جتنے بھی جاندار مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا کے ختم کر دیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن انسان ختم نہیں ہوگا، بلکہ تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی مٹی بنا دے کہ میں بھی مٹی ہو جاؤں۔ کہ نہ، دنیا میں تو انسان تھا، مکلف تھا، تیرے لیے احکامات تھے، یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں، یہ معروفات ہیں، یہ منکرات ہیں، یہ کرنے کی چیزیں تھی، یہ نہ کرنے کی چیزیں تھی، لیکن تو نے مانا نہیں، تو منکرات پہ چلتا رہا، معروفات کو چھوڑتا رہا، اللہ کی مرضیات پہ چلا نہیں، نامرضیات پہ چلتا رہا، اور تو نے نواہی سے اجتناب نہیں کیا، اور اوامر پر اور جو معروفات تھے اس پر عمل نہیں کیا، جس کی سزا میں تجھے ہمیشہ کی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے بے ایمان تمنا کرے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، اللہ مجھے بھی مٹی بنا دیتے، جہنم سے بچ جاتا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگ بھائیو، تبلیغ و دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہمیشہ اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارے کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد خدا کے سامنے جانا ہے، اور اللہ کو اپنا حساب دینا ہے۔ اس لیے کہ ایک انجام پر جا کر ہماری زندگی ختم ہوگی، یہ نہیں کہ صاحب بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے اور ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ قبر میں بھی آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں آتا ہے، جب کسی قبر سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، حضرت کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت آپ جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، قبر کے احوال کو سنتے ہیں، لیکن آپ اتنا نہیں روتے، اتنا تاثر نہیں لیتے، لیکن جب قبر کو سنتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا تھا، بھائی قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا یا نجات پا گیا، وہ آخر بعد کی ساری منزل اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو یہاں پھنس گیا، جو یہاں جو ہے آدمی عذاب میں مبتلا ہو گیا، یہاں ہی سے اس کی پریشانی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی،
یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی۔ لہذا اگر قبر کا مسئلہ حل ہو گیا سمجھ لو سارے مسئلے آسان ہوتا چلے جائیں گے، اگر قبر کا مسئلہ حل نہ ہوا تو آگے کی ساری منزلیں آدمی کے لیے پریشان کن ثابت ہوں گی۔ اس لیے میرے دوستوں ہمارے اصل مسائل روٹی کپڑا اور یہ سواری شادی یہ نہیں ہے کہ مکان بن گیا، شادی ہو گئی، کھانے اچھے مل گئے، بہترین سواری مل گئی، اب کامیاب ہو گئے، یا بیماری آ گئی پریشان ہو گئے، گھر نہیں ملا پریشان ہو گئے، کپڑا نہیں ملا پریشان ہو گئے، بچے کی شادی نہیں ہوئی بچے پریشان ہو گئے۔ یہ ہمارے مسئلے اصل نہیں ہیں، یہ اصل ہماری ضرورتیں نہیں ہیں۔ اصل ہماری مسائل ہمارے موت سے شروع ہوں گے، کہ موت سے ہمارے مسئلے شروع ہوں گے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ایمان پر موت آتی ہے یا بے ایمانی پر موت آتی ہے۔ اکثر بزرگوں کو ہم نے دیکھا، میں سناتا ہوں عام طور سے، ہم لکھنؤ میں پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے زمانے میں بڑے بڑے اللہ والوں سے اللہ کا کرم ہے کہ جس وقت ہم آج سے 40 سال پہلے لکھنؤ میں پڑھتے تھے، بڑے بڑے اللہ والوں سے ملاقات کا اللہ نے موقع دیا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی کی مدرسے میں پڑھتے تھے، صبح و شام انہی کے پاس جانا آنا ہوتا تھا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں سے امین آباد میں نذیر آباد میں ہوتے تھے، ہفتے میں 2-1 مرتبہ ان کے پاس بھی جانا ہوتا تھا۔ اور حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھوی وہاں بھی جاتے، کبھی وہ یہاں آتے تھے۔ حضرت مولانا جو محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں ہیں، وہ بھی آتے تھے، ہم بھی کبھی ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ حضرت مولانا جو ہے شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے، ان سے بھی ملاقات کبھی ہوتی تھی۔ اس طرح بڑے بڑے اکابر، دیوبند کے اکابر، سہارنپور کے اکابر، وہاں ہم جاتے تھے تو اکثر ملاقات کر کے ہم کہتے ہم آئے ہیں طلبہ، ہم آئے ہیں جماعت میں، آپ ہم کو نصیحت فرمائیے تاکہ آپ کی باتوں سے بھی نفع ہو۔ تو وہ حضرات نصیحت کرنے میں بخیلی نہیں کرتے تھے، ان کو جو نصیحت کرنا وہ ضرور کرتے تھے، لیکن آخر میں ان کی طرف سے ہمارے لیے یہ ہم سے کہتے تھے، فرماتے تھے بھئی آپ نے ہم کو بڑا بزرگ سمجھا ہے، بڑا اللہ والا سمجھا ہے، بڑا دین کا خادم سمجھا ہے، اور بہت بڑا جو ہے مصنف مؤلف سمجھ کے اور پتہ نہیں دین کا خادم سمجھ کے تم ہمارے پاس آئے ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے، حسن ظن کی لاج رکھ کر اللہ ہم کو ایسا ہی بنا دے جیسے تم سوچتے ہو اور تمہارا گمان ہے۔ لیکن تم لوگوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ تم طلبہ ہو، اللہ کے راستے کے نکلے ہوئے مہمان ہو، دین کے راستے میں نکلے ہو، دعوت کے راستے میں نکلے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دعا کر دو ہمارے لیے، کیا دعا ہے؟ یہ دعا کر دو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ یہ دعا کرواتے تھے ہر جانے والے سے، ہم نے دیکھا یہ بڑے بڑے اللہ والے جن کا نام لے کے ہم فخر کرتے ہیں، جن کے نام سے نسبت پر ہمیں فخر ہے، ناز ہے، ہم فلاں بزرگ سے منسلک ہیں، ہم فلاں بزرگ سے ہم نے ملاقات کی ہے، فلاں مفت کے مسجد میں ہم جایا کرتے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ بھی دعا کرو کہ تم لوگ چھوٹے ہو، طلبہ ہو، اور تم معصوم ہو۔ معصوم کے معنی تمہاری زیادہ گناہ نہیں ہے، تم دعا کر دو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، مطمئن نہیں ہونا۔ کوئی بھی مسلمان مومن وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے منافق مطمئن ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اور ایسا بے پرواہ ہوتا ہے جیسے ناک پر کسی کے مکھی بیٹی تو یوں اڑا دیتا ہے، پھر بیٹی یوں اڑا دیتا ہے۔ لیکن مومن کے بارے میں فرمایا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ، صغیرہ سے صغیرہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے نادانی میں اور جو ہے غلطی سے، جہالت سے، تو وہ ایسا ڈرتا ہے گویا کہ کسی پہاڑ کے دان میں بیٹھا ہے اور پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ابن ابی ملیکہ بڑے تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت اسماء بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا ہر صحابی اپنے بارے میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہیں منافق تو نہیں ہوں، اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے اپنے بارے میں تو ہم طے کر لیتے ہیں میں مخلص ہوں، میں مومن ہوں، میں
اخلاص والا ہو، اور دوسرے کے بارے میں کہتے وہ فلاں منافق ہے، فلاں ریاکار ہے. فرماتے صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا. دوسرے سے اس نے ظن رکھتے تھے بھئی یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو نیک ہے، یہ تو جنت میں جائے گا، لیکن میرا کیا ہوگا؟ اپنے بارے میں ڈرتے رہنا یہ صحابہ کی شان تھی، اور یہی مومن کی شان ہے. فرمایا کہ مومن کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اس لیے کہ میری قبر میں جاؤں گا، اللہ کے سامنے میں تنہا ہوں گا، وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. مجھے اللہ پوچھیں گے، مجھے جواب دینا پڑے گا. قبر میں اللہ کے فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، وہ پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من رب کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیرے نبی کون ہے. یہ 3 سوالات قبر میں ہوں گے، اور میدان محشر میں 5 سوال ہوں گے. لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. 5 سوال ہر انسان سے میدان محشر میں ہوں گے. وہ کیا ہوگا؟ عمر دی تھی کہاں لگائی؟ عمر گزارنے کے لیے نہیں ہے، عمر جو ہے بنانے کے لیے دی ہے. زندگی گزار کے چلے جائیں جانور کی طرح، یہ مقصود نہیں ہے. زندگی کہاں لگائی، اور پھر آپ اس میں خاص طور سے جوانی کہاں لگائی. یہ جوانی کا زمانہ تھا، یہ جوانی میں تمہارے سارے آدھا جوان تھے، اور قوت تھی اور طاقت تھی، بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، پکڑنے کی، چلنے کی، کمانے کی، خرچ کرنے کی، ہر کام کی قوت تمہارے اندر تھی. یہ جوانی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی. اور تیسرا سوال ہوگا کہ صاحب مال کہاں سے کمایا. مال کمانے میں آزاد نہیں ہے، مسلمان مال کمانے میں آزاد نہیں ہے کہ جہاں چاہے مال حلال حرام کی تمیز کے بغیر آدمی جو ہے جھوٹ بول کر، سچ بول کر، رشوت لے کر، سودی کاروبار کر کے جیسے چاہے مال آنا چاہیے. مولانا مال ہی تو اصل ہے. یہ کہہ کہ مال کما نہیں سکتا ہے، مال کہاں سے کمایا پوچھا جائے گا. ایک ایک پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیسہ کہاں سے آیا، یہ روپیہ کہاں سے آیا، یہ فلاں تم نے جو کمائی کی وہ کہاں سے تم کو ملی ہے، پوچھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مال کہاں خرچ کیا، کمائی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور خرچ کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ 2 سوال ہیں. اور آخری سوال ہوگا تجھے جو علم تھا دین کا، شریعت کا، سنت کا، کتاب کا، قرآن کا، حدیثوں کا، علماء نے سے تو نے سنا تھا، تو نے مطالعہ کتابوں کا کیا تھا، اور تو نے اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہوا تھا، دین کا تجھے علم ملا تھا، اس پر کتنا عمل کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا. یہ 5 سوال قیامت کے میدان میں ہوں گے، اور 3 سوال عقیدے سے متعلق یہ قبر میں ہوں گے، اور عمل سے متعلق 5 سوالات میدان محشر میں ہوں گے. 8 سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. یہ نہیں کہ صاحب کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں جو ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا. وہاں دیکھنے کے بعد آدمی کو اپنی اصلاح کا وقت نہیں رہے گا. وہاں تو ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکے گا. موت سے پہلے جو کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اپنی ذات پر بھی اسے کنٹرول نہیں ہوگا، اپنے اعمال پر بھی اسے جو ہے کنٹرول نہیں ہوگا، عمل بھی نہیں کر سکے گا، بلکہ جان نکلتے ہی آدمی بے قیمت ہو جاتا ہے، نہلانے والوں کے حوالے ہو جاتا ہے. نہلانے والا غسال اسے اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، لٹاتا ہے، کروٹیں پلٹاتا ہے، پیٹ دباتا ہے، یہ کچھ نہیں بول سکتا ہے. اسے نہلانے والا جس طرح حرکت دے آدمی یہ اس طرح وہ متحرک ہوتا رہتا ہے اور اڑتا پلٹتا رہتا ہے، لیکن اسے کچھ کہلانے والے کو یا کسی اور سے کوئی کہنے کا موقع ہی نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا میں آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ فرماتے آخرت بنے گی ہدایت سے. کس سے بنے گی؟ جس کو زندگی میں ہدایت مل گئی اس کی زندگی بنے گی، اور جس کو دنیا میں ہدایت نہ ملی وہ آدمی موت ہی سے اپنی منزل کی طرف آدمی عذاب میں، عقاب میں اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے جاتے جاتے جہنم میں پہنچ جائے گا. اب ہدایت کیا ہے؟
آپ نے پوچھتا ہے بولا ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا سب سے پہلا درجہ جس سے آدمی کو آخرت میں نجات ملتی ہے وہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچان لے، اپنے خدا کو پہچانے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے غیر کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا، معاذ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ کا ایک مزاج تھا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے، اگرچہ کہ بعض صحابہ کو معلوم ہوتا تھا اس کا جواب یہ ہے، لیکن کہتے اللہ کے نبی اللہ اور آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ مزاج ہے۔ آدمی کو اگر معلوم بھی ہو، اگر کوئی بڑا ایسا سوال کر رہا ہے کوئی امتحان کے لیے یا کوئی اہم بات بتانے کے لیے، تو ہم کو لا علمی کا اظہار کرنا چاہیے، ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیجئے، آپ زیادہ جانتے، ہم نہیں جانتے، لہذا آپ ہم کو بتا دیجئے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، معاذ بن جبل جانتے کون ہیں؟ معاذ بن جبل یہ انصار میں سے ہیں، 18 سال کی عمر میں ایمان لائے ہیں اور 18 سال ایمان کے ساتھ رہے اور 36 سال میں انتقال بھی ہو گیا ہے۔ 18 سال زمانے جاہلیت کے ہیں، 18 سال اسلام کے ہیں اور اسی حال 36 سال میں تقریباً ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن علم کا اس درجے اونچا درجہ ملا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے میرے ہوتے ہوئے اگر مدینے میں معاذ ہیں تو معاذ سے مسئلے پوچھا کرو، لہذا مدینے کے مفتی کہلاتے تھے، مفتی مدینہ کے لقب سے مشہور تھے۔ اللہ کے نبی نے سند دی ہے عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں میرے سارے صحابہ میں حلال اور حرام اور جائز ناجائز کے مسائل کا جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے سلام یمن روانہ فرما رہے تھے، وہاں کا قاضی بنا کر، وہاں کا گورنر بنا کر، تو حضرت معاذ اونٹ پر سوار تھے اور حضرت اللہ کے نبی پیدل چل رہے تھے۔ کافی دیر تک لکھا ہے کتابوں میں تقریباً 7-8 کلومیٹر اللہ کے نبی چلتے رہے۔ حضرت معاذ اونٹ پر سوار ہیں، حضرت معاذ بار بار کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی سوار ہو جائیے یا مجھے نیچے آنے کی اجازت دیجیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بے ادبی لگ رہی ہے کہ میں سوار اور آپ پیدل چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں اوپر آؤں گا نہ تم نیچے آؤ گے، تم اپنی جگہ سواری پر رہو، میں پیدل چلتا رہوں گا۔ تو گویا کہ 7-8 کلومیٹر تک اللہ کے نبی نے ان کو رخصت کیا ہے اور پورے چلتے چلتے بے شمار وصیتیں کی ہیں کہ کیسے وہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، دعوت کیسی دینی ہے۔ وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ان کو ایمان کے پہلے دعوت دو، اسے قبول کر لے تو پھر نماز کی دعوت دو، اسے قبول کر لے پھر زکوٰۃ کی دعوت دو۔ یعنی تدریجاً دعوت دینے کا طریقہ اور اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا ہے۔ چنانچہ یہ معاذ ہیں، آج کل یہ آرام کر رہے ہیں اردن، جسے جارڈن کہتے ہیں، جارڈن کی سرزمین میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، اور آج بھی ان کی قبر سے خوشبو نکلتی ہے۔ کتنے سال؟ تقریباً جو 1450 سال ہو گئے، 1450 کے قریب سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کی قبر سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حلت و حرمت کے، جائز ناجائز کے مسائل کا جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے۔ ان سے پوچھ رہے ہیں یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے وہی عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ کے نبی اللہ جانے اور آپ جانے، ہم کیا جانے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا فرمایا ان یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا یشرکوا، فرمایا ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔
کسی کو شریک نہ کریں. فرماتے یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے. یہاں تک کہ دنیا کی جو اور مخلوقات ہیں، چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، آگ ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، یہ سب کو شریک نہ کرنا. یہاں تک کہ اللہ کی عبادت میں کسی فرشتے کو بھی شریک نہ کرنا، کسی نبی کو بھی شریک نہ کرنا. سجدہ صرف اللہ کا ہوگا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی، مغفرت صرف اللہ سے مانگی جائے گی. اللہ ہی دعا قبول کرنے والے، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے، اللہ ہی کے لیے قربانی دی جائے گی، اللہ ہی کے گھر کا طواف کیا جائے گا، اللہ ہی کا نام کی قسمیں کھائی جائیں گی. یہ سب اللہ کی عبادتیں ہیں، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہوگی. لیکن ناس ہو، برا ہو انسانوں کا کہ شیطان نے چونکہ اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اللہ کے غیر کو سجدہ کر کے اس کے ساتھ وہ بھی جہنم میں چلے جائیں. لہذا انسانوں کو کہاں کا سجدہ کروا رہا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. غیر تو چھوڑ دیجئے بیچارے، وہ جانتے نہیں اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کی عبادت کسی کی جاتی ہے. لیکن اللہ کے ماننے والے بھی کہاں کہاں جا کے سر جھکا رہے ہیں، کس کس کے نام کی جو ہے کس کس کے نام کو جپ رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کہاں کہاں جا کے رکوع کرتے ہیں، کہاں کہاں جا کے طواف کرتے ہیں. یہ عجیب مصیبت ہے. چنانچہ ایک تو فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں. اب عبادت میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. دن میں 5 مرتبہ اللہ کا منادی اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو اللہ کے گھر بلاتا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ نماز کے لیے، او کامیابی کے لیے. کسے بلا رہا ہے؟ رام پرشاد کو؟ ہاں، کسے بلا رہا ہے؟ عبد الرحمن کو بلا رہا ہے، عبد الرحیم کو بلا رہا ہے. تم خدا کو مانتے ہو اور تمہارا ایمان ہے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے. تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تم کو بلایا جا رہا ہے. لیکن میرے دوستوں، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کا منادی اللہ کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ ایمان والوں کو بلا رہا ہے. اب بولو کتنے لوگ اللہ کے گھر میں اذان کی آواز سن کر آتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں؟ آپ کے بیجاپور میں کتنے آتے ہیں؟ صوفی تک آئے آتے ہیں؟ آتے ہیں؟ نہیں، اتنا بھی کم نہ کرو ذرا زیادہ آتے ہیں. کہیں 20% آتے ہیں، کہیں 30% آتے ہیں، کہیں 40% آتے ہیں. لیکن آدھے سے زیادہ مسلمان مسجد کو نہیں آتے. جمعے کے دن ذرا ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان آیا تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. عید کے دن ماشاءاللہ بے نمازی بھی مسجد میں آ جاتا ہے. شب قدر میں ماشاءاللہ جو کبھی مسجد کو دیکھتا بھی نہیں ہے وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے ہمارا حال. لیکن 5 نمازیں دن میں کتنے مسلمان ہیں جو اہتمام سے اذان کی آواز سن کر اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کا فریضہ ادا کرتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں. جمعہ میں بھی تقریباً سمجھ لو کہ صاحب آدھے مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں، آدھے مسلمان جمعہ کی بھی نماز میں نہیں آتے ہیں. کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو عیدین کی نماز بھی نہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اکثر لوگ عید میں آ جاتے ہیں. رمضان میں کچھ آ جاتے ہیں. بڑی جو راتیں ہوتی ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، اس میں لوگ آ جاتے ہیں. باقی دن میں 5 مرتبہ کسی کہنے والے نے کہا ہے، وہ بھی غیر مسلم کہتا ہے کہ جمعے کی نماز میں جتنے مسلمان اہتمام سے جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، اگر اتنے مسلمان اگر فجر کی نماز میں آ جائے تو مسلمان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسلمان جو مانگے گا اللہ اسے دے دیں گے. لیکن فجر کی نماز میں مسلمان جتنا جمعے میں ہوتا ہے اتنا مسلمان اگر فجر کی نماز میں آ جائے تو مسلمان ہو جائے اور مسلمان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. آج تبلیغ و دعوت کے راستے سے اگر تشکش کرتے ہوئے کسی سے جا کے کہتے ہیں بھئی چلو اللہ کے راستے میں، ذرا اللہ کے گھر میں چلو، نماز بھی پڑھ لیں گے، دین کی بات بھی سن لیں گے، تو کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جاؤ، میرے بابا مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، جا کے غیروں کو دعوت دو.
ہم پکے سچے سنی مسلمان ہیں، لہذا ہم کو کیا آگے دعوت دے رہے ہو؟ بھائی اذان ہو گئی، اللہ کے گھر میں چلو، معلوم مجھے نماز پڑھنا، جا کے تم نماز پڑھو۔ بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ کفریہ کلمہ ہو جاتا ہے کہ تم نماز پڑھ کے جنت پہ چلے جاؤ، ہم نماز چھوڑ کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایسے بھی جملے کچھ لوگ بولنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں، نماز کے بارے میں بڑی اہم قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کا کیا انجام ہے، نماز پڑھنے والوں کا کیا انجام ہے۔ سورہ مدثر میں میں عام طور سے سناتا ہوں، 29ویں پارے کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ مدثر ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہیں گے، ان جہنم میں جانے والوں سے پوچھو، اللہ موقع دیں گے، یہ جنت میں رہتے ہوئے جہنم کو یوں دیکھ کر، جہنم میں جو لوگ ان کے پہچان کے ہوں گے، جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان سے اللہ کہیں گے یہ تمہارا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، تمہاری داڑھی کا مذاق، تمہارے جبے کا مذاق، تمہاری مسواک کا مذاق، تمہاری تسبیح کا مذاق اور تمہارے بستروں کا مذاق، یہ مذاق اڑاتے تھے نا۔ ذرا ان سے پوچھو ما سلککم فی سقر، کیا مطلب ہے؟ جہنم میں کیوں آ گئے ہیں؟ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہمارے تمہارے کاروباری تعلقات تھے، آج ہم جنت میں مزے میں ہیں، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بيوم الدین حتی اتانا الیقین۔ لمبی آیتیں ہیں، کیا جواب دیں گے؟ 4 باتیں کہیں گے۔ کتنی باتیں کہتے ہیں؟ 5 4 باتیں کہیں گے۔ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ قالو، سب کہیں گے۔ قالو کے معنی سب کہیں گے، ایک آدمی نہیں، سب کہیں گے جہنم میں، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، نماز کے چھوڑنے کے نتیجے میں ہم جہنم میں جل رہے ہیں، اور تم نمازی تھے۔ جب بھی مؤذن آواز دیتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم مسجد میں نظر آتے تھے، کاروبار چھوڑ دیتے تھے، دکان بند کر دیتے تھے، یا دکان کی ترتیب بنا لیتے تھے، بستر چھوڑ دیتے تھے، گھر چھوڑتے تھے، دوست احباب کی محفلوں سے اڑ جاتے تھے، اور فوراً اللہ کے گھر میں آ کر تم نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اطمینان سے نماز پڑھ کے، اطمینان سے دعا مانگ کر تم اپنے کاروبار میں جایا کرتے تھے۔ لیکن ہم ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا ادا نہیں تو قضا بھی تو ہے، بعد میں تو پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھنا ضروری ہے؟ اللہ بڑے غفور رحیم ہیں، معاف کر دیں گے۔ اس طرح کہہ کر ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں۔ فجر کی اذان میں مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہت بہتر ہے۔ خیر جو ہے علماء جانتے ہیں یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی نماز کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نیند میں جو تمہیں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ مزہ نماز میں ہے۔ کیا نیند میں مزہ آئے گا تمہیں؟ کیا کھانے میں مزہ آئے گا؟ کیا کھلکھلا کے ہنسنے میں مزہ آئے گا؟ کیا دوستوں کی محفل میں مزہ آئے گا؟ کیا بیوی کے پہلو میں لیٹنے میں مزہ آئے گا؟ جو نماز میں مزہ ہے۔ آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ عائشہ چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنے دو، اللہ سے بات کرنے دو۔ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے ان العبد یناجی ربہ فی صلاتہ، بندہ اب نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر آیت پر اللہ جواب دیتے ہیں۔ میرا بندہ مجدنی ربی کہ قدسنی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، فرماتے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے معراج ہے۔ جیسے اللہ کے نبی معراج میں گئے، اللہ سے باتیں کی، اس طرح بندہ نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم،
تم جاتے تھے بستر چھوڑ کر کالی کالی راتوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اندھیرے اندھیرے میں جا کے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں نبی سے خوشخبری دلائی ہے, بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. رات کے اندھیروں میں لمبا لمبا راستہ طے کر کے اللہ کے گھر میں اندھیروں میں چلنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دے دو. نور ہوگا ان کے لیے جو کالی راتوں میں مسجد میں چل کر آتے ہیں. تو تم نے تو عمل کیا, لیکن ہم زبان سے تو نہیں کہا لیکن عمل سے کہا, النوم خیر من الصلاۃ. کیا کہا؟ النوم خیر من الصلاۃ. منادی تو کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, لیکن مجھے پوچھ, میں کہتا ہوں النوم خیر من الصلاۃ, کہ نیند میں نماز سے زیادہ مزہ ہے. نیند میں نماز میں کیا مزہ ہے؟ سو کے دیکھو, خاص طور سے سردی کی راتوں میں, اور کمبل ہو, سردی کے راتوں میں گدا ہو, سردی کے راتوں میں وہ لحاف ہو رضائی والا اور روئی والا, پھر دیکھو کیا مزہ آتا سونے میں. تم کو کیا ہے, تم نہیں جانتے سونے کا مزہ. چنانچہ ہم نے نماز کو ضائع کیا, نماز چھوڑ دی, مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہی, لہذا ہم جہنم میں آ گئے. تو آج میرے دوست اور بھائیو, اللہ کا حق اللہ کی عبادت ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں بندوں کا تعلق اللہ سے عبادت اور اخلاص اور اطاعت کا ہو. اللہ ہی کی عبادت کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے, رمضان آئے تو روزہ بھی رکھیں گے, صاحب نصاب زکوٰۃ بھی دیں گے, صاحب استطاعت حج بھی کریں گے, اللہ کے پاک کلام کی تلاوت بھی کریں گے, صبح و شام اللہ کو یاد بھی کریں گے. یہ اللہ کا حق ہے. اور نبی کا حق کیا ہے؟ نبی کی سنت پر چلیں گے. کیا چلیں گے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا, مولانا سنت ہی تو ہے, چلتا ہے نا, داڑھی رکھنا سنت ہی تو ہے, لباس اس طرح پہننا, ٹخنوں سے اوپر پیجامہ ہو, لنگی ہو, ٹراؤزر ہو, اوپر کرنا سنت ہی تو ہے. مولانا شادی اس طرح کرنا سنت ہی تو ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو لہجہ ہے نا, سنت ہی تو ہے, یہ بڑا خطرناک لہجہ ہے. آدمی استخفاف کے ساتھ سنت کے درجے کو گھٹاتے ہوئے یہ جملہ جو کہتا ہے سنت ہی تو ہے, یہ بڑا خطرناک لہجہ ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں داڑھی سنت ہی تو ہے, شادی سادہ کرنا سنت ہی تو ہے, مسجد میں شادی کرنا سنت ہی تو ہے, ولیمہ سادہ کرنا سنت ہی تو ہے. اس طرح کہہ کر آدمی سنت کا مذاق اڑا دیتا ہے, اور سنت کا جو مقام مرتبہ درجہ ہے اسے گھٹا دیتا ہے, اور سنت پہ چلنا کوئی ضروری نہیں سمجھتا ہے. میں سمجھتا ہوں وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 ہیں. سنت سوچنا پڑے گا. وضو میں 13 سنتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 13 سنتیں ہیں. عورتوں کے لیے 12 سنتیں ہیں, اور مردوں کے لیے 13 سنتیں ہیں. 13 سنت. ایک سنت کیوں بڑھ گئی مردوں کو؟ اس لیے کہ عورت کو داڑھی نہیں آتی ہے, مرد کو داڑھی آتی ہے, اور داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے. اگر کسی کی داڑھی نہ ہو تو وہ بھی عورتوں میں شامل ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کے لیے بھی 12 سنتیں رہ جاتی ہیں. تو داڑھی والے کے لیے 13 سنت, اس لیے کہ وہ مرد ہے. اگر وہ داڑھی نہیں ہے تو عورت والی سنت پر عمل کر لے جاؤ. تو یہ کہہ کر لوگوں نے کہا بھائی داڑھی رکھنا سنت, بھائی پھر 13 سنتیں کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ داڑھی نکالتے ہیں, عورت کو داڑھی نہیں نکلتی ہے. یہ اللہ نے فرق رکھا ہے. لیکن مرد بھی چاہتا ہے کہ صاحب میرا بھی وہی کہ کلہ صاف رہے, چہرہ صاف رہے, میں بھی اسمارٹ بن کے دکھا دوں. یہ بات غلط ہے. چنانچہ ہم لوگ, میں عام طور سے سنا, اس سے پہلے بھی میں نے کبھی سنایا ہوگا, میں جب سال لگا رہا تھا اس وقت جو ہے ایک مسجد میں ہم وضو کر رہے تھے. وضو میں مسواک کرنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جو آدمی وضو کر کے مسواک کر کے وضو کرتا ہے اس کی نماز 70 گنا زیادہ ثواب دلاتی ہے, وضو کے بغیر صرف 1 مرتبہ.
تو وضو میں مسواک کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی ہمیشہ مسواک کرتے، کبھی مسواک نہیں چھوڑی آپ نے. وضو کے علاوہ بھی سو کر اٹھتے تھے، آپ وضو مسواک کرتے تھے. زیادہ باتیں کی بیان کیا، مسواک کرتے تھے. اسی طرح دانت پیلے نظر آئے تو مسواک کرتے تھے. مسواک کے بڑے فائدے بیان کیے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ مسواک کرنے سے موت پر آدمی کو اللہ کلمہ یاد دلا دیتے ہیں، کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے. لیکن آج مسلمان کتنے ہیں جو وضو میں مسواک کرتے ہیں؟ اگر ہم سے سب سے پوچھا جائے بھئی مسواک میں وضو میں کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں، تو اکثر لوگ کہیں گے مولانا مسواک کرنا فرض تو نہیں ہے نا. تو ہم وضو کر رہے تھے، ایک نو مسلم امریکن انگریز تھے، مسلمان ہوئے، اللہ نے اسلام دیا. انہوں نے مسواک کے ساتھ وضو کیا اونچے پر بیٹھ کر، اور پورا چہرہ بشرا وضاقتہ، پورا سراپا سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا. سر پہ امامہ، لمبا کرتا، پیجامہ اونچا ٹخنوں سے اوپر، پیشانی پہ سجدے کا نشان. دیکھو، جو آدمی محنت سے ایمان میں آتا ہے اسے ایمان کی قیمت ہوتی ہے، مسلمان بنتا ہے. اور جو آدمی بغیر محنت کے مل گیا، جیسے وہ قصہ ہے نا، ایک صاحبزادے نوجوان وہ جا رہے تھے، ان کے کندھے پر 1000 روپے کی شال کشمیری اور پیر میں جوتے 100 روپے کے. تو پیروں میں لگ گئی مٹی اور کیچڑ، تو شال سے مٹی پوچھ رہے جوتے کی، جوتے میں لگی مٹی شال سے، جو کشمیری شال ہے اور جس کی قیمت 1000 سے زیادہ ہے، اس سے جوتے پوچھ رہے ہیں. کسی عقل مند آدمی نے کہا بھائی صاحبزادے جوتے اس سے شال، یہ ایسا پوچھتے ہیں کیا؟ کہتا آپ کو معلوم نہیں، آپ تشریف لے جائیے. کیا بولو، صحیح بات کیا ہے تاکہ ہم بھی سمجھیں. کہنے لگا یہ جوتے میں نے خریدے اپنے پیسوں سے، یہ شال ابا نے دلائی ہے. ابا کی دلائی ہوئی شال کی کوئی قیمت نہیں ہے، جوتے میں نے خریدے ہیں اس لیے میرے جوتے کی قیمت ہے. تو ایسا ہی مسئلہ ہے. آدمی جس چیز کو بغیر قیمت کے، بغیر کوشش کے، بغیر قربانی کے حاصل ہوتی ہے نا، اس کی کوئی قیمت آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہے. اپنی چیز ہے. ایک لطیفہ سن لیجئے. ایک جو ہے بنیا، آپ کے یہاں بنیا ہوتے ہیں؟ بنیا ہوتے ہیں غیر مسلم. تو وہ جو ہے وہ ایک قبلے کی طرف پیشاب کر رہا تھا. بنیا بزدل ہوتا ہے. یہ خان صاحب نے اٹھا کے زور سے جھاپڑ مارا، اور جھاپڑ مار کے کہا ہمارے قبلے کی طرف پیشاب کرتا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور حضرت مجھے معلوم نہیں تھا، آئندہ سے نہیں کروں گا، معاف کر دیجیے. جا باپ. خان صاحب چنانچہ وقت گزر گیا. تھوڑے چند دنوں کے بعد دیکھا بنیے نے کہ خان صاحب خود قبلے کی طرف پیشاب کر رہے ہیں. ڈرتے پوچھا خان صاحب میں نے پیشاب کیا تو آپ نے مجھے جھاپڑ مارا تھا اور آپ نے مجھے سزا دی تھی، لیکن آپ خود پیشاب کر رہے ہیں قبلے کی طرف. تو کیا کہا خان صاحب نے؟ جا، تیرے باپ کا قبلہ تھوڑی ہمارا قبلہ ہے، ہم جو چاہے کریں. ہمارا قبلہ ہم جو چاہے کریں، تیرے باپ کا قبلہ تھوڑی ہے. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. اسلام ہمارا ہے، ہم جو چاہے کریں. شریعت ہماری، ہم جو چاہے کریں. نہیں میرے دوستوں، غیر تو غیر ہے، بیچارہ وہ جانتا نہیں ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. تو اگر اسی حوض پر ایک طالب علم تھے کسی مدرسے کے شاید پڑھنے والے، انہوں نے بھی وضو کیا، مسواک نہیں کی. تو انہوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں پوچھا کہ آپ نے وضو میں مسواک نہیں کی؟ کیا کہنا چاہیے؟ ہاں بھائی غلطی ہو گئی، مسواک چھوٹ گئی، بھول گیا، آئندہ سے کر لوں گا. کوئی معذرت والا جملہ کہتے، لیکن ان کی زبان سے نکلا کیا وضو میں مسواک کرنا فرض ہے کیا؟ کیا کہا؟ کیا وضو میں مسواک کرنا فرض ہے؟ کیا میرا وضو بغیر مسواک کے نہیں ہوا؟ احناف کے ہاں وضو میں 4 فرض ہے. چہرہ دھونا، ایک پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوٹی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسری کان کے لو تک، یہ چہرہ پورا دھونا، کوئی حصہ سوکھا نہ رہے. دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور پاؤں سر کا مسح کرنا.
پورے سر کا کریں گے تو فرض بھی ادا ہوگا، سنت بھی ادا ہوگی، ورنہ پو سر کا بھی کر لیتا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ میں نے کر لیا، کیا میرا وضو نہیں ہوا؟ ہم نے دیکھا اس وقت اس امریکن نوجوان کا چہرہ سرخ ہو گیا، لگ رہا تھا کہ بہت غصے میں آ گیا وہ، لیکن کچھ نہیں کہہ سکا وہ۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب انداز سے بات کہی کہ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ذلیل نظر آتے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں میں اپنے نبی کی سنت کی عظمت نہیں ہے۔ نبی کی سنت کی عظمت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ ایک طرف نبی کا نام لیتے ہیں اور نبی کی محبت پہ ماشاءاللہ کیا کیا قصیدے پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کے بارے میں عملی طور پر دیکھا جائے تو کتنے دور ہیں۔ کہتے ہیں کیا سنت پہ چلنا ضروری ہے؟ سنت کے بغیر کیا کام نہیں ہوا؟ سنت کے بغیر کیا وضو نہیں ہوا؟ سنت کے بغیر کیا ہماری نماز نہیں ہوئی؟ نماز میں 14 فرائض ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ نماز کے باہر جو چیزیں فرض ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں، نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں ان کو ارکان کہتے ہیں۔ تو فرائض تو 14 ہیں یا 13 ہیں، لیکن سنتیں 52 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 50 پر 2 سنتیں نماز میں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے آپ کو 52 سنتیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اگر سنت کو نکال دو فرض کھوکھلا ہو جائے گا، فرض میں جان نہیں رہے گی۔ تو لہذا یہ کہنا کہ صاحب سنت پہ چلنے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل من یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ سمجھ میں آیا؟ آ گیا؟ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں مولانا ترجمہ کر دیجئے، ہم کوئی عربی تھوڑی ہیں، ہم تو بیجاپور کے لوگ ہیں، اردو جانتے، ہندی جانتے، کنڑ جانتے ہیں، زیادہ انگریزی جانتے ہیں، عربی کہاں جانے ہیں؟ اللہ کے علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ امت سے مراد امت اجابت ہے، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایک امت دعوت ہے، جو غیر مسلم ہیں چاہے کوئی مذہب کا انسان ہو وہ بھی حضور کی امت میں ہیں، لیکن ان کو امت دعوت کہتے ہیں اس لیے کہ ان تک دعوت پہنچنی باقی ہے۔ امت اجابت ہم کو کہتے ہیں اس لیے کہ ہم تک حضور کی دعوت پہنچی اور ہم نے حضور کی دعوت قبول کر لی ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے ہم امت اجابت ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کر دے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو کہے میں جنت میں نہیں جاتا؟ بولو ہاتھ اٹھاؤ، کون جنت میں نہیں جاتا؟ نہیں مولانا جنت میں جانے کے لیے تو یہاں آئے ہیں سننے کے لیے، جنت میں جانے کا کیا راستہ ہے، جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، عبادت کیسے کرنی چاہیے، اخلاق کیا ہونے چاہیے، معاملات کیا ہونی چاہیے، معاشرت کیا ہونی چاہیے، اسی کے محنت کو یہ دعوت تبلیغ میں سمجھایا جاتا ہے، اسی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت سے آئیں۔ اس لیے کہ آدمی کی آخری جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ بولو، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلا جانا، یہ آخری کامیابی، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن کی آیتیں ہیں، ہر جاندار کو مرنا ہے، نہیں عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہر سانس لینے والا مرے گا۔ پھر آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر انسانوں سے خطاب کیا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا آپ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، انسان مکلف ہے۔
مکلف کے معنی کہ انسان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا. جانور کو نہیں ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، جانور کو ہے. یہ کھیت میں کھانا یہ کھیت میں نہیں کھانا، جانور کو حکم ہے. یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جانور کو حکم ہے. ہمارے لیے ہے یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا، یہ بولنا یہ نہیں بولنا، یہ سننا یہ نہیں سننا، اس طرح کمانا اس طرح نہیں کمانا. ہمارے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر مکلف ہے. احکام کے مکلف ہم ہیں، اوامر کے مکلف ہم ہیں، شریعت کے مکلف ہم ہیں. چنانچہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تمہارے بدلے پورے قیامت میں دیے جائیں گے. اور بدلہ کیسے ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ جس کو جنت میں داخلہ دے دیا گیا، فَقَدْ فَاز. علماء سے پوچھو، فَقَدْ فَاز صرف فازا نہیں کہا، یفوزو نہیں کہا، سیفوزو نہیں کہا، سوف یفوزو نہیں کہا. وہ کامیاب ہونے والا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ان قریب کامیاب ہو جائے گا، ایک زمانے کے بعد کامیاب ہوگا کہ نہیں، کامیاب ہو گیا. اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے. صیغہ ماضی کا ہے اور اس پر قد داخل کر کے اس میں تاکید پیدا کر دی ہے. اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اصل کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی جوانی، اگر ہمیشہ کی جوانی ہو تو کامیابی ہے. کسی کو جوانی ہمیشہ کی رہتی ہے؟ ہم بھی جب آتے تھے بیجاپور پہلے جوان ہو کے آتے تھے، جوانی میں، اب بڑھاپے میں آئے ہیں. بہت سے جوانوں کو دیکھا تھا، آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. نہیں تو دنیا کی جوانی ہمیشہ کی نہیں ہے، جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی. نہیں، صحت کے زمانے میں لوگ آتے تھے، ہم بھی آتے تھے، آج بیمار ہو کر آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب میں بیماری کیا بتاؤں، میری کیا کیا بیماریاں ہیں. آپ کے مولانا بیمار بھی وہ بیان بھی کر رہے ہیں، نظر لگا دیں گے آپ لوگ، اس لیے ہم اپنی بیماری بیان نہیں کرتے. تو بیماری ہے، صحت کے ساتھ بیماری ہے. اور آدمی چاہتا ہے کبھی غم 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 نہ ہو، نہ غم سنے نہ غم دیکھیں، لیکن آئے دن غم آتا ہے. کم سے کم ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئی، ہمارے دوستوں پر مصیبت ہے، وہ ہماری مصیبت ہے. نہیں، دوسرے پہ مصیبت آتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. سیلاب وہاں آ رہا، پانی وہاں آ رہا ہے، ان کا گھر ڈوب گیا، ان کی کار چلی گئی، ان کی بھینس مر گئی، ان کا کھیت تباہ ہو گیا. غم ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل تو واٹس ایپ ایسی مصیبت ہے کہ روزانہ غم ہی کی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں، خوشی کی خبریں کم ملتی ہیں. یہ مصیبت وہ مصیبت، فلاں مصیبت فلاں مصیبت. تو دنیا غم کا گہوارہ ہے، دنیا غم کی جگہ ہے. آدمی کیا چاہتا ہے؟ مولانا 50 سال تو زندگی گزری اور ایک 500 سال کی زندگی ملے تو کتنا اچھا ہے. نہیں، محنت کر کے بنگلہ بھی بنایا ہے، کار بھی خرید لی ہے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، اور ذرا آرام سے بیٹھ کر کھانے کا جی چاہتا ہے. تو زندگی ذرا 500 سال کی ہو تو کتنا اچھا ہے. لمبی ہر آدمی چاہتا ہے نا زندگی، جلدی مرنا چاہتا ہے کوئی؟ مرنے سے ڈر لگتا ہے، مرنا کوئی جلدی نہیں چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، اچانک موت آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا گھر بنایا کیا بنایا، اب اس کی فنیشنگ کا وقت آیا تھا، خود فنش ہو کے چلا گیا ہے. بولتے کہ نہیں؟ ہمارے بنگلور میں گھر کی ٹھنڈک کرتے ہیں. آپ کیا بھی کرتے ہیں؟ گھر نیا بنتا ٹھنڈک کر کے دعوت کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، بیجاپور میں کرتے ہیں. تو آدمی جو ہے گھر بنا کر پورا انٹیریئر سجا دیتا ہے، ماشاءاللہ یہ وہ کر کے 2 کروڑ کا بنگلہ بنا کے 1 کروڑ کا اندر سامان لا کے بھر دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، میرا گھر دیکھو کیسا ہے، اور ٹھنڈک کر کے دعوت کرتا ہے. گھر کی ٹھنڈک سے پہلے خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہو جا کے قبر میں سو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا گھر بنایا، کیا انٹیریئر سجایا، کیا کچن بنا، کیا بیڈ روم بنایا ہے، کیا ماشاءاللہ ہال بنایا ہے، کیا جھومر لگایا ہے، کیا قالین بچھائے ہیں، کیا دروازے دریچے لگائے ہیں، کیا مزے کا لیکن جا کے قبر میں قبرستان میں سو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آدمی کی دنیا میں کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے؟
کسی کی نہیں ہوتی ہے. عادل شاہی حکومت یہاں کتنے زمانے تک رہی؟ سب جا کے قبر میں سو گئے، صرف ان کے نشانات باقی ہیں. کتنے لوگوں نے حکومتی دنیا پر کی ہیں؟ 800 سال حکومت کی مغلیہ خاندان نے، سب کے مقبرے بنے ہوئے ہیں. کوئی جا کے فاتحہ بھی نہیں پڑھتا وہاں پر. اکبر کے مقبرے پہ چلے جاؤ، ایمان کے مقبرے پہ چلے جاؤ دلی میں، وہاں جو ہے وہ چم گارڈر ہیں، ان کی نجاست سے وہاں جانا مشکل ہے. اللہ والے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء آرام کر رہے، وہاں دیکھو کیا باغ و بہار ہے. الگ بات ہے کہ وہ نہیں کرنا، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی قبر پر نور برس رہا ہے. اللہ والے تھے، لیکن جو دنیا کے پیچھے نکل کے چلے گئے، آج ان کی قبروں پہ جا کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، بادشاہ رہو ختم ہو جائے گی، فقیر رہو تو ختم ہو جائے گی. ہر حال میں دنیا ختم ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے. اصل زندگی میرے دوستو مرنے کے بعد جنت کی زندگی ہے. کہاں کی زندگی بولو؟ ہاں، جنت میں کیا ملے گا؟ اب میں ذکر کروں گا تو آپ سب جلدی سے 4 مہینے لکھا دیں گے، کم سے کم چلا تو لکھا ہی دیں گے. وہاں جنت اگر جانا ہے، آپ سے جو قیمت مانگو ہم دینے کو تیار ہیں، دیں گے انشاءاللہ. ارے نیت تو کرو، دیں گے نہیں کہ نیت بھی نہیں کرے تو کیا ملے گا؟ کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا ہے، کچھ لینا ہے تو کچھ دینا بھی ہے. نہیں تو لہذا جنت میں بڑی بڑی چیزیں جو ملیں گی وہ تو ہے اللہ کا دیدار. کیا بولو؟ اللہ کو دیکھا ہم نے، اللہ کی مخلوق دیکھی ہے، اللہ کے جلوے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کوئی تجلی نہیں دیکھی. جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے جنتی بندو، تم نے سب دیکھا دنیا میں، لیکن تم نے مجھے نہیں دیکھا. آج میں تم کو دکھاتا ہوں، میرا جلوہ دیکھو، میرا نور دیکھو، میری زیارت کرو، میرا دیدار کرو. بندہ اللہ کو دیکھنے کے بعد ساری جنت کی نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی، اللہ کو دیکھتا رہ جائے گا. او ہو میرا اللہ، وہ میرا اللہ، وہ میرا اللہ، کیا مزہ آئے گا. اللہ کہیں گے میرے بندو تم نے میرا قرآن سنا، قاری خواب سے سنا، قاری یوسف صاحب سے، اور جو ہے بیجاپور کی جامع مسجد میں قرآن سنا، کیا مزہ لے کے سنتے تھے. قاری باسط کا قرآن سنا، اور تم نے جو ہے شریم کا قرآن حرم میں سنا، عبد الرحمن سدیس کا قرآن سنا، حذیفہ کا قرآن سنا، فلاں فلاں کا قرآن سنا. میرے صحابہ تم نے میرے نبی سے قرآن سنا. آؤ آج میں خود قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے. جو صاحب کتاب ہیں، صاحب کلام ہیں، جب وہ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو کیا مزہ آئے گا. اور سنائیں گے بھی کون سی سورت معلوم؟ سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے. قرآن کی دلہن ہے، یاسین قرآن کا دل ہے، اور سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے. ایک اچھا قاری قرآن سورہ رحمان پڑھ کے سناتا ہے تو کیا مزہ آتا ہے. آتا کہ نہیں آتا ہے؟ اگرچہ ہم لوگ عجمی ہیں، عربی نہیں جانتے، پھر بھی مزہ آتا ہے. لیکن جب عربی جانیں گے، اللہ کے پاس جنت میں جائیں گے، عربی سمجھیں گے نا. اللہ ہم سے عربی میں بات کریں گے، فرشتے عربی میں بات کریں گے، نبی عربی میں بات کریں گے، ہم آپس میں عربی میں گفتگو کریں گے. ساری زبانیں بھول جائیں گے، کوئی زبان نہیں بولیں گے، وہاں صرف عربی چلے گی. قبر میں عربی شروع ہو جائے گی، پھر وہاں سے میدان محشر میں عربی، پھر جنت میں عربی، ہمیشہ کی عربی. اللہ سے بولیں گے عربی میں، نبی سے بولیں گے عربی میں، صحابہ سے بات کریں گے عربی میں، بیوی سے بات کریں گے عربی میں، حوروں سے بات کریں گے عربی میں. جس زبان کو ہم نے بلا رکھا ہے، کیا پیاری زبان ہوگی، کیا مزہ آئے گا. اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے، واہ کیا مزہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 مرتبہ قرآن میں سورہ رحمان میں یہ آیت آئی ہے، 30 پر 1 مرتبہ. ایک نعمت گنائیں گے، پھر کہیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اور اللہ کہیں گے میرے بندو دنیا میں تم بہت ڈرتے تھے میں میری ناراضگی سے، کبھی میں ناراض نہ ہو جاؤں. تم نماز پڑھ کے بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر. ہماری نماز چھوٹی ہو گئی، اللہ بہت بڑے ہیں، ہماری نماز میں قصور ہو گیا، اللہ معاف فرما دے. نماز پڑھ کے استغفار کرتے تھے، گشت کر کے استغفار کرتے تھے، اور مجلس میں دین کے
باتیں سن کر استغفار کر کے اٹھتے تھے، میرے غضب سے ڈرتے تھے، میری ناراضگی سے ڈرتے تھے، آج سنو اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد اليوم ابدا، آج میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنا بڑا پروانہ ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، اب اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے، اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اتنی خوشی ہوگی بندوں کو، ہمارا رب راضی ہو گیا، ہمارا رب راضی ہو گیا۔ بلکہ موت پر اشارہ دے دیا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کہتے ہیں جس کی عادت عبادت کی اور اطاعت کی بن گئی ہو، وہ گناہ کرنا بھول گیا، گناہ کرنا وہ جانتا ہی نہیں ہے، عبادت کرتے کرتے ذوق عبادت کا بن گیا، عبادت کر کے اسے مزہ آنے لگا، دعا کر کے مزہ آنے لگا، نماز پڑھ کے مزہ آنے لگا، میرے دوستو تہجد میں اللہ کے سامنے رو کر مزہ آنے لگا، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نیکی کر کے مزہ آتا ہے، جیسے کسی آدمی کو کباب کھا کے مزہ آتا ہے سب، اور جو ہے پکوڑی کھا کے مزہ آتا ہے، آم کے زمانے آم کھا کے مزہ آتا ہے، اسے عبادت کر کے مزہ آتا ہے۔ لوگوں کو ہنسانے میں مزہ آتا ہے، اسے رونے میں مزہ آتا ہے۔ رونے کا مزہ کبھی محسوس کیا ہے؟ رات میں اٹھ کے رو تو کیا مزہ آتا ہے، زندگی میں کبھی وہ مزہ آپ نے نہیں چاہا دیکھا جو رونے میں مزہ آتا ہے۔ لوگوں کو یہ سونے میں مزہ آتا ہے، اسے جاگنے میں مزہ آتا ہے۔ جاگ کر دیکھو خدا کے سامنے کیسے مزہ آتا ہے۔ اسے لوگوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے، اسے کھلانے میں مزہ آتا ہے، بھوکا رہنے میں مزہ آتا ہے، روزے میں مزہ آتا ہے اسے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، آگے کیا کہیں گے؟ ارجعی، ارجعی، ارجعی کے معنی کیا ہے؟ لوٹ کر آؤ۔ لوٹنا کسی کو بول دیں گے؟ مثال کے تو ہم بنگلور سے آئے، بنگلور گئے تو کیا بس بولیں گے مولوی صاحب آئے تھے، جماعت آئی تھی، بنگلور کی لوٹ گئی، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے تو لوٹ گئے؟ نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ لوٹنا کہتے ہیں کہ جہاں سے آیا تھا آدمی وہاں چلا گیا واپس، اسے لوٹنا کہتے ہیں۔ حاجی حج سے لوٹ گئے بیجاپور، بیجاپور سے گئے تھے، بیجاپور واپس ہو گئے، اس کو کہتے ہیں لوٹنا۔ تو اللہ کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہمارے پاس سے گئے تھے جنت سے، جنت میں لوٹ کر آ جاؤ۔ تو کہاں سے آئے ہم لوگ؟ بنگلور سے؟ اچھا، جنت سے آئے۔ کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کی تیاری ہے۔ جماعت میں جانا، چلے میں جانا، 4 مہینے جانا، 3 دن جانا، گشتوں میں جانا، تعلیم کرنا اور اس طرح کے اجتماعات میں آنا، جوڑوں میں آنا، یہ سب جنت میں جانے کی تیاری میں سے تیاری ہے کہ جنت میں جانے کی تیاری۔ بھول گئے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، اسے پوچھو کہاں جا رہے ہیں، کہتا معلوم نہیں ہے۔ کیا بولیں گے؟ بیوقوف آدمی جا تو رہا ہے، کہاں جا رہا معلوم نہیں ہے، تو بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ تو جانے والے کو منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آدمی جو ہے یہ نادان کہلائے گا۔ لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی جا رہا بھاگ رہا ہے، کہاں جا رہے معلوم نہیں، کہاں جا رہا ہوں۔ ایسا ہمارا حل ہو گیا، کہاں جا رہے معلوم نہیں۔ کہتے ہیں جنت میں جانا ہے، ہر دن دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور جنت کے اور آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو کس کی فکر کرنا بولو؟ جسے دور ہو رہے اس کی یا جس کے قریب جا رہے اس کی؟ کس کی؟ گاڑی آگے چلا رہا ہے، دیکھ پیچھے رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف اور دیکھ رہے دنیا کی طرف، یہ دنیا یہ دنیا یہ دنیا، تو ظاہر ہے کہ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، میرے بندو، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی۔ کس سے؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے تھے میرے احکام پر، میری عبادت پر، میری اطاعت پر، میں تم سے راضی ہو گیا۔
فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تم بندے بن کر آئے ہو، میری اطاعت کر کر آئے ہو، میری عبادت کر کر آئے ہو، میری بات مان کر آئے ہو، بندہ بن گئے کافی ہے۔ اب میرے بندوں کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی، آگے بڑھو، جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اصل زندگی ہے جنت کی، جو کامیاب زندگی ہے۔ یہ ساری نعمتوں کے ساتھ 4 نعمتیں اللہ دیں گے، جوانی دیں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت دیں گے، بیماری نہیں آئے گی، راحت دیں گے، پریشانی نہیں آئے گی، زندگی دیں گے، موت نہیں آئے گی۔ ایسی زندگی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں تبلیغ کی محنت میں لگو۔ تو ہدایت ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے اور آخری ضرورت ہے، موت تک کی ضرورت ہے۔ ایمان آ گیا ہے، ایمان بچا کے لے جانا ہے۔ دنیا میں ایمان کے ڈاکو ہیں، سب سے بڑا ڈاکو شیطان ہے، اور اس سے بڑا ڈاکو ہمارا نفس ہے، اس سے بڑا ڈاکو ہمارا گندا ماحول ہے۔ یہ 3 ہمارے دشمن ہیں۔ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ماحول ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کے لیے، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے دل میں ہدایت آئے، ہماری آنکھوں میں ہدایت آئے، ہمارے کانوں میں ہدایت آئے، ہماری زبان پر ہدایت آئے، ہمارے کمانے خرچ کرنے میں ہدایت آئے، 4 کام کرنا ہے۔ کریں گے؟ کتنے کام؟ لوگ گھڑی دے کر ہیں، مولانا جلدی ختم کرو، بارش ہونے والی ہے اور بھی جانا بھی ہے، آپ کو بھی جانا ہے، بہت دیر سے بات کر رہے ہیں آپ، جلدی ختم کرو نا۔ بھائی ہم تو 5-6 سال کے بعد آپ کے یہاں شہر میں آئے ہیں، کرونا سے پہلے آئے تھے، کرونا کے بعد آئے نہیں، اس سے پہلے آئے تھے۔ ایک تو موقع ملا ہے بات کرنے کا آپ لوگوں سے، اور آپ لوگ گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں کہ صاحب اتنا وقت ہو گیا ہے اور جلدی، اور نماز بھی پڑھنی ہے، دعا بھی ہونی ہے، ختم نہیں ہو رہا مولانا کا بیان۔ رات ہماری ہے نا، لمبی بیان، کوئی لمبا بیان نہیں ہے۔ آدمی کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے، وقت نہیں دیکھتا ہو، گراں گزرتا ہے تو وقت دیکھتا ہے۔ خوشی کی گھڑیاں گزرتی معلوم نہیں ہوتی ہیں، غمی کی گھڑی گزر کے نہیں دیتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے گھر میں جنازہ ہو جائے، رات کسی کا انتقال، صبح میں تدفین ہونی ہے، رات کتنی لمبی لگتی ہے، گزرتی نہیں۔ ابھی 2 بجے ہیں، ابھی 3 بجے ہیں، ابھی 4 بجے ہیں، بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ اور کسی کی شادی ہو جائے، دلہن دلہا، تو باتیں کرتے کرتے اتنا رات تیزی سے گزر جاتی ہے کہ صاحب مؤذن صاحب نے اذان دی تو غلطی سے اذان دی کہ جلدی سے، ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا، اذان کسی نے دیکھا تو گھڑی واقعی ٹائم ہو گیا ہے، صبح صادق ہو گئی ہے۔ خوشی کی گھڑیاں جلدی گزرتی ہیں اور مصیبت کی گھڑیاں جلدی نہیں گزرتی ہیں۔ اگر آپ کو خوشی ہے تو گھڑی نہیں دیکھیں گے، اگر آپ کو پریشانی ہے تو گھڑی دیکھیں گے، مجھے دکھائیں گے۔ گھڑی یوں نہیں دکھائیں گے، چہرہ دکھائے گا کہ آپ گھڑی دکھانے والے ہیں۔ تو 4 چیزیں بتا دوں، اس کے بعد ختم کر لیں گے۔ 4 چیزوں سے ہدایت ملے گی، جس سے آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ پہلی جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں نا۔ اور دعا کس سے مانگتے ہیں؟ بندوں سے، اللہ سے؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ ہدایت کا میں محتاج ہوں۔ کبھی نہیں سمجھنا مجھے ہدایت پوری مل گئی ہے۔ ہدایت کے بڑے درجات ہیں، درجات پہ درجات ہیں۔ آدمی ہدایت کے آخری مقام پر موت تک بھی پہنچ جائے تو واقعی وہ کامیاب انسان ہے۔ کبھی اکتفا نہ کرنا، استغنا نہ برتنا، مجھے ہدایت مل گئی پوری۔ ایک آدمی نماز اچھی پڑھتا ہے لیکن کمائی میں حرام کر رہا ہے، ہدایت کہاں ملی اسے پوری؟ ایک آدمی بہت روزے رکھتا ہے لیکن آنکھوں سے بد نظری کرتا ہے، کہاں ہدایت ملی اسے؟ کہیں نہ کہیں جا کے کہ آدمی ظاہری گناہ سے بچا ہوا ہے لیکن دل میں حسد ہے، دل میں کبر ہے، دل میں تکبر ہے، لوگوں کی تحقیر ہے، ہدایت کہاں ملی اسے پوری؟ ہر آدمی کو محنت کرنی پڑے گی کہ میرا دل صاف ہو جائے، میری آنکھیں صاف ہو جائیں، میری آنکھیں صحیح ہو جائیں، میرے کان صحیح ہو جائیں، میری کمائی صحیح ہو جائے، میرا خرچ صحیح ہو جائے، اللہ کے بھی حقوق ادا ہو جائیں، بندوں کے بھی حقوق ادا ہو جائیں، اور ہر عمل میں اخلاص آ جائے۔ عمل تو بہت اچھا کر رہا، اخلاص نہیں ہے، ہدایت پوری نہیں ہے ابھی۔
نیت گڑبڑ ہے، ہدایت پوری کہاں سے آ گئی ہے؟ تو ہدایت کے لیے آدمی ہر وقت کوشاں رہے، ہر وقت محنت کرے، ہر وقت اللہ سے مانگے۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے جہری نماز ہو، سری نماز ہو، چاہے سفر کی نماز ہو، حضر کی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، نفلی نمازیں ہو، آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو یا بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو، ہر حال میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستے پہ چلا دے، ہدایت والوں کے راستے پہ ڈال دے۔ ہدایت والے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہ چار طبقے ہیں جن کو تو نے ہدایت دی ہے، اللہ ان کے راستے پہ ہمیں بھی چلا دے، نبیوں کے راستے پہ چلا دے، صدیقین کے راستے پہ چلا دے، شہداء کے راستے پہ چلا دے، اللہ صالحین کے راستے پہ چلا دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، مانگیں گے انشاءاللہ؟ نہیں مولانا میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ ہی دعا کر ڈالو۔ لوگ بولتے ہیں مولانا دعا کر دیجئے، واہ واہ، چلنا آپ کو ہے، ہدایت میں دعا مانگوں؟ آپ کی ضرورت، آپ کے پیٹ میں درد ہے، گولی میں کھاؤں؟ آپ بیمار ہیں، دوا میں کھاؤں؟ بھوک آپ کو لگ رہی، میں کھانا کھاؤں؟ پیٹ بھرے گا؟ آپ کی ضرورت جیسے آپ مانگیں گے وہ اچھی طرح مانگیں گے، دل ملا کے مانگیں، بل بلا کے مانگیں گے، تڑپ تڑپ کر مانگیں گے۔ ہاں دوسروں سے دعا کرانا بھی سنت ہے، لیکن صرف دوسروں سے دعا کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا۔ حضرت نے کہہ دیا دعا کرنے کو، اب میرا بیڑا پار ہی ہو جائے گا، میں نماز پڑھوں تب بھی پار، نماز نہ پڑھوں تب بھی پار ہے، میں حلال کماؤں تب بھی پار ہے، حرام کماؤں تب بھی پار ہے، اس لیے کہ بزرگ نے دعا دے دی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے دعا کرانو لیکن خود دعا کرو۔ نماز میں دعا مانگے، سب سے افضل عمل نماز ہے، اور سب سے افضل نماز میں سب سے بڑی ضرورت کو مانگا گیا ہے، وہ ہدایت ہے۔ نہیں میں نے بتایا نا، روٹی کپڑا مکان بیوی سواری سے بڑھ کر ضرورت ہدایت کی ہے۔ آدمی کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن ہدایت کے بغیر دنیا سے چلا گیا، کہاں جائے گا بولو؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کو مکان نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، جانے آنے کو سواری نہیں، شادی میں بھی کسی کوئی لڑکی میں نہیں دیتا ہے، لیکن ہدایت کے ساتھ گیا ہے، جنت میں چلا جائے گا، مزے میں زندگی گزارے گا، حوروں سے نکاح ہو جائے گا۔ اس لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ، خوب مانگنا۔ اب اس میں سب مانگے گا؟ ہاں چلو دعا مانگنے سب تیار ہو گئے، اللہ کرے آگے جو اور بتاؤں اسے بھی تیار ہو جانا۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہدایت کے لیے وہ اللہ، اس کے رسول کی اور اللہ کے نبی کے جو وارثین ہیں، علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، دین کے داعی ہیں، ان کی بات ماننا، جسے اطاعت کہتے ہیں۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ آج کی مصیبت کیا ہے؟ مولانا میں کسی کی نہیں مانتا، ابا کی نہیں مانتا، امی کی نہیں مانتا، دادا کی نہیں مانتا، استاد کی بھی نہیں مانتا، میں آزاد ہوں۔ کیا مصیبت ہے۔ آسٹریلیا میں ہم لوگ گئے تھے 95 میں پہلی مرتبہ، تو وہاں سڑکوں پہ لکھا ہوا تھا انجوائے یور فریڈم۔ انگریزی مجھے نہیں آتی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ ہم نے سنا اس کا مطلب کیا ہے کہ آزاد ہو، آزاد جیو، آزاد کھاؤ پیو، آزاد مر جاؤ، کسی کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ جانور ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد کھا پی کے مر جائے گا، اسے کسی کی نہیں ماننی ہے۔ مسلمان، اسلام کہتے ہیں ماننے کو، اور مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو۔ اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ، اس کے رسول اور اللہ والوں کی، علماء کی۔ اطاعت میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اور جو اطاعت کرتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جو بیٹا، 5 بیٹوں میں سے جو بیٹا سب سے زیادہ باپ کی بات مانتا ہے وہ زیادہ محبوب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ شاگرد 50 ہیں، 5 اس میں سے استاد کی بات مان کے چلتے ہیں، محبوب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور مقابلے میں بیوی کسی کے 2 یا 3 یا 4 ہیں، عام طور سے ایک ہی ہوتی ہے، یہاں پر ہندوستان کا مسئلہ ہے، لیکن جس کی بیوی جتنی اطاعت شاہ شوہر کی ہوتی ہے اتنا اس سے تعلق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اطاعت سے محبت ہو جاتی ہے، اطاعت سے تعلق زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔
اللہ اس کی دعا قبول کرنے لگ جاتے ہیں. میرا بندہ مانگتا بھی ہے، مانتا بھی ہے. مانتا نہیں لیکن مانگتا ہے، ملے گا اسے. مان کے مانگو، مانو پھر مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا. مانتے کچھ نہیں ہے. بیٹا باپ کی کوئی نہیں بات نہیں مانتا. ابا سے کہتا مجھے موٹر سائیکل دلا دو، مجھے کار دلا دو، مجھے فلاں جوتے دلا دو، چشمہ دلا دو. باپ کا تھپڑ مارتا ہے. نالائق کہیں کا. مانتا کچھ نہیں ہے، مانگتا ہے. جب دیکھو مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے. تو مانو گے تو پھر تمہاری مانگ پوری کی جائے گی. تو اطاعت دوسری بات ہوئی. اور تیسری بات ہے، ایک لمبی حدیث سناتا ہوں میں، لیکن موقع نہیں ہے لمبی حدیث سنانے کا. وہ کیا حدیث ہے؟ فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا فتنے ہی فتنے ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا. پوچھا اللہ کے لیے، جب آپ فرما رہے آئیں گے فتنے، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے لمبی حدیث سنائی. علماء جانتے ہیں، ترمذی شریف میں موجود ہے، کتاب فضائل قرآن میں وہ حدیث ہے. اس میں آخری جملے ہیں، آخری جملہ ہے سب سے آخری، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جو اللہ کے بندوں کو قرآن کی طرف بلائے گا، دعوت دے گا. قرآن میں 3 بنیادی مضمون ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. جو لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا، توحید سمجھائے گا اور رسالت سمجھائے گا، سنت کی طرف دعوت دے گا اور آخرت سمجھا کر آخرت کی دعوت دے گا، فرمایا ہدی الی صراط مستقیم. اس دعوت دینے والے کو اللہ ہدایت دیں گے. تو کیا ہوا؟ دعوت دینا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. سارے صحابہ داعی تھے، اس لیے ہدایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے. کوئی صحابی بتاؤ داعی نہیں تھا؟ نہیں مولانا، وہ خلفاء راشدین داعی تھے، باقی نہیں تھے. وہ مہاجرین داعی تھے، دوسرے نہیں تھے. انصار ہو، مہاجرین ہو، بدری ہو، چاہے وہ احد کے صحابہ ہو یا بیت رضوان کے صحابہ ہو، مہاجرین ہو، انصار ہو، مکے کے مدینے کے، سب داعی تھے. ان کی مستورات بھی داعی تھی، ان کے بچے بھی داعی تھے، ان کے بیمار اندھے اور لولے لنگڑے بھی داعی تھے، ان کے امیر غریب سب داعی تھے. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جسے دعوت نہ دی ہو. تو دعوت سب سے بڑا ذریعہ ہے ہدایت کا. ہم تبلیغ میں دوسروں کی ہدایت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے جا رہے ہیں. ہم جا کے دعوت دیں گے، سامنے والے کو ہدایت ملتی نہیں ملتی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن میں جب دعوت دے رہا ہوں اللہ مجھے ہدایت دیں گے دعوت انشاءاللہ. کہاں دکان میں بیٹھ کے خالی، کھیت میں کام کرتے ہوئے، مزدوری کارخانہ کرتے ہوئے نکلنا ہے. دعوت سیکھنی ہے. 4 مہینے چلا اندرون بیرون 2.5 گھنٹہ نکلتے رہنا ہے اور دعوت دیتے رہنا ہے اور ہدایت کے مقامات کو طے کرتے رہنا ہے. تو دعوت ایک بڑا ذریعہ. آخری جو ہے وہ مجاہدہ ہے. کیا ہے بولو؟ مجاہدہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو آدمی مجاہدہ برداشت کرے گا اللہ اسے ہدایت دیں گے. تبلیغ میں 4 چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے. یہاں دعا بھی ہے، دعوت بھی ہے، اطاعت بھی ہے اور مجاہدہ بھی ہے. 4 جو اسباب ہدایت ہیں اللہ پاک نے تبلیغ میں جمع کر دیا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں گے، اطاعت کریں گے، مجاہدہ برداشت کریں گے اور جماعت میں بھی جائیں گے. بولو کون کون جائیں گے؟ ماشاءاللہ. کیا تشکیل کریں؟ ماشاءاللہ کچھ ساتھی نے کل سے جانے کا عزم و ارادہ کیا ہے. چلے 4 مہینے. ان کے علاوہ بھی اگر کسی کا ارادہ ہے اور سب کو ارادہ کرنا چاہیے. اب نیت کر کے بولو کون کون نقد جائیں گے. ذرا کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں کون کون نقد والے ہیں. نقد جانے والے کھڑے ہو جاؤ. جن کا نام پہلے سے وہ بھی، اور جن کا بھی ارادہ ہو رہا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. جلدی سے کھڑے ہو کر بتائیں کون تیار ہے. مولانا 2 گھنٹے اور بیان کر لو.